بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عربی شیخ نے اپنے مینیجر سے پوچھا، یہ میرے ماتحت مجھ سے زیادہ خوش کیسے رہتے ہیں جبکہ ان کی تنخواہ بھی بہت کم ہے اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں؟ مینیجر نے کہا، باس، آپ اپنے کسی ماتحت پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیں۔ شیخ نے مینیجر سے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، باس، آپ ایک بیگ میں 99 درہم ڈال کر بیگ پر لکھیں، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی ماتحت کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر چھپ جائیں اور پھر تماشا دیکھ لیجئے۔ شیخ صاحب نے جیسے مینیجر نے سمجھایا تھا ویسا کیا۔ شیخ صاحب نے ایک بیگ میں 99 درہم ڈالے اور اس پر لکھ دیا، یہ 100 درہم تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ شیخ صاحب نے ایک ماتحت کے دروازے پر رکھ دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور چپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر سے ماتحت نکلا، بیگ اٹھایا اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ بیگ پر لکھا ہوا تھا کہ 100 درہم۔ سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گم ہو گیا ہے۔ ماتحت اور اس کے گھر والے سب باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ ماتحت کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ اپنے گھر والوں پر ساری رات برستا رہا اور بس یہی کہتا رہا، تم سب کتنے سست اور نکمے ہو، کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اور شیخ صاحب یہ سارا ماجرا چھپ کر دیکھتے رہے۔ آخر تھک ہار کر سب کچھ دیر کے لیے سو گئے اور اس ایک درہم کی تلاش ختم کر دی۔ اور پھر شیخ صاحب بھی چپکے سے اٹھے اور اپنے عالی شان محل نما گھر میں چلے گئے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند کی اثرات اور شکل پر افسردگی تھی۔ شیخ صاحب سمجھ گئے کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہوتی، اور یہ والی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ اس سارے واقعے کے بعد شیخ صاحب کو بھی جیسے انجانا سا سکون مل گیا تھا، اور یہ امیر ترین شیخ جس کو اللہ پاک نے کتنا نواز رکھا تھا وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں بھی اس ملازم کی طرح تھا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں رہتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، حرص ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو لاحق ہے، اور اس حرص کو پورا کرتے کرتے انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ 99 نعمتیں جو میسر ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور سکون کی زندگی گزار لیں۔ انسان تو بس اسی ایک درہم کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی قسمت میں ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں اور ہمیشہ خود سے نیچے کی طرف دیکھیں کہ لوگ کتنی مشکل اور غربت سے مفلسی سے بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ تب ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر آئے گی۔ جب انسان خود سے آگے سوچنے لگتا ہے تو آگے والے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ انسان اتنا حریص ہے کہ اگر دنیا سونے کی ہو اور کسی ایک انسان کو دے دی جائے تو وہ انسان سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ تو بس ایک ہی دنیا ہے، بھلے سونے کی ہے، ایسی ایک اور دنیا بھی ہونی چاہیے، وہ بھی میری۔ اگر سادہ لفظوں میں ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ گزرے ہوئے وقتوں میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے طاقت دولت سے نوازا۔ آج کہاں ہے وہ دولت مند ظالم بادشاہ؟ کہاں گئی ان کی طاقت؟ کس کے پاس ہے ان کی دولت؟ کچھ دیر اگر ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کریں تو ہمیں پھر قانون نمبر 99 کی خوب سمجھ آ جانی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد سے جلد اس بات کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہم سب کی زندگی میں بھی شیخ صاحب کی طرح سکون آ جائے۔ اس امید سے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ اس قانون کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔